اصل میں اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے مل کر رہیں، محبت سے رہیں. کسی کو مسکرا کر دیکھو تو صدقہ ہے. مسکرانے میں نہ ہم نے سجدہ کیا، نہ تسبیح پڑھی، نہ روزہ رکھا، عبادت تو نظر نہیں آ رہی. صدقے کا ثواب. کیوں؟ میں مسکراؤں گا تو وہ مسکرائے گا، محبت بڑھ جائے گی. مسلمان لڑائی نہ کریں، مسلمان جھگڑا نہ کریں، مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہاتھ پکڑ کر رہیں. احادیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہیں آپس میں عمارت کی طرح ہیں. جس طرح پہلی اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. مگر آج ایسا ماحول رہا نہیں ہے. آج بندہ کہتا ہے میرا بھلا ہو، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. خدارا آپ اگر اپنی زندگی پرسکون چاہتے ہیں نا، فلیکسیبل اور پرسکون لائف گزارنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے آپ خود فلیکسیبل ہو جائیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے. جو دوسروں کے لیے مشکل کرتا ہے اس کی اپنی زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ کرے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ کسی بندے کو ہم سے تکلیف نہ ہو، ہم سے کوئی رشتہ داری کرے تو بھی مطمئن رہے، پڑوس میں رہنے آ جائے تو بھی اطمینان میں رہے، مجھ سے کوئی کاروبار کرے اسے ٹینشن نہ ہو. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کاروبار کر کے بھی بندہ ٹینشن میں، رشتہ داری کر کے بھی ٹینشن میں، ان کے پڑوس میں رہ کر بھی ٹینشن. اپنے بارے میں سوچیں اگر میں ایسا ہوں تو پھر کیسا ہوں. مومن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب فرماتے المؤمن ہین لین سہل. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں، اور وہ سہل آسان ہوتا ہے، ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. آسان کو سمجھو، سب کے لیے آسان ہوتا ہے، رشتہ داروں کے لیے بھی آسان، پڑوسیوں کے بھی لیے آسان، باپ ہے تو بچوں کے لیے آسان، شوہر ہے تو بیوی کے لیے آسان، سیٹ ہے تو نوکروں کے لیے آسان، نگران ہے تو ماتحت کے لیے آسان، امام ہے تو مقتدیوں کے لیے آسان، کمیٹی میں ہے تو امام اور مؤذن کے لیے آسان. سب جگہ وہ آسان ہے. اس کے لیے مشکل لوگ اسے ایزی فیل کرتے ہیں بات کرنا. اب صرف اپنے بارے میں ایک چیز چیک کر لیں کہ میں آسان ہوں یا مشکل. مجھ سے بات کرنے میں ڈر تو نہیں لگتا لوگوں کو؟ مشورہ کرنے میں ہچکچاتے تو نہیں ہیں؟ میرے قریب آنے میں ڈرتے تو نہیں ہے کہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ڈانٹ ہی پڑے گی، طنز کر دیں گے، کاٹنے کو دوڑتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو چبو دیتے ہیں. بندہ بولے گا نہیں ملتا تو اچھا تھا، سارا موڈ آف کر دے. کوئی نہ کوئی جملہ ایسا کہہ دیں گے سارا موڈ آف کر دیں گے. ایسا نہ کرو. ایسے بنو گے نا اکیلے رہ جاؤ گے. دنیا میں ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہاں ایسے بنو کہ لوگ قریب آ کر بیٹھنا پسند کریں. بڑی پیاری مثال ہمارے نگران شورا دیتے ہیں. 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہنی بی اور ایک ہوتی ہے ہاؤس فلائی، گھریلو مکھی. کہاں بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ، گندگی پہ. پورے گھر میں جدھر گندگی ہو نا جا کے بیٹھ جائے گی. آپ کے پورے جسم میں کہیں زخم ہوگا نا، وہ سب جگہ کو چھوڑ کر آ کر زخم پہ بیٹھے گی. یہ ہے گھریلو مکھی کا کام. اور جو ہنی بی ہوتی ہے، شہد کی مکھی، کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر. آپ کیا بننا چاہتے ہو خود ہی چیک کر لو. مسلمانوں کی خوبیاں ڈھونڈو. اپنے بچوں کی بھی غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کی بھی غلطی میں تلاش. ہر پورے دن میں اس کی کوئی غلطی مل جائے اس کا خیر نہیں ہے. ارے پورے دن بیچاری نے تمہاری خدمت کی، ایک غلطی ہوئی اسی پہ جھگڑا. اس کا مطلب تمہاری طبیعت میں یہی ہے کہ تم کوئی گندگی ہی ڈھونڈتے ہو. کوئی تعریف بھی کر دیا کرو، حوصلہ افزائی بھی کر دیا کرو. آپ بلیو کریں جس دن آپ نے حوصلہ افزائی کرنا شروع کی نا، لوگوں کی خوبیاں تلاش کرنا شروع کی، آپ کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کے دوست بڑھ جائیں گے، آپ کے خیر خواہ بڑھ جائیں گے، آپ کے مددگار بڑھ جائیں گے، آپ کے سپورٹر بڑھ جائیں گے. آپ پریشان ہو گئے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے ہمیں بتاؤ. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں ایک بندہ ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ میں کیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کسی کی بددعا مت لیں، کسی کی ہائے مت لینا. میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی. تو جس نے مجھے کہا نا، میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے. تو میں اردو بولنے والا، ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ. کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا. ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا، مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا، وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا، وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا. اور جب ادھر جائے گی نا آواز، تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے. ہاں اللہ مظلوم کے ساتھ. پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں، میں نے دعائیں لینی ہیں، میں نے ہائے نہیں لینی ہے. غصہ بھی آتا ہوگا، دل بھی چاہتا ہے، مگر معاف کر دیا کریں. کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا غلط برتاؤ کرتے. اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے، ڈانٹ بھی سن رہا ہے، کر تو کچھ نہیں سکتا بیچارے کو، جاب کہیں اور نہیں ملے گی. کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے، پتہ نہیں باتوں میں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے. پرانے جاننے والے تھے، اچھی سیلری بتائی. تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری. تو پتہ اس نے کیا کہا؟
کہتا 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے، 40,000 گالیاں سننے کی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام 60 گالیاں۔ میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہاں ملے گی نوکری؟ مجھے بتاؤ، وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا؟ یاد رکھیے، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا۔ صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے؟ بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا۔ کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، درہم و دینار نہیں ہے۔ آپ بھی یہ کہیں گے نا غریب تو وہ ہے جس کا پیسے نہیں ہے۔ نبی پاک نے ڈینائی کیا، کہا وہ نہیں ہے۔ فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حج بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، زکوٰۃ بھی لائے گا، نمازیں بھی لائے گا۔ اے حاجیوں سنو، اے نمازیں پڑھنے والوں سنو، آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا۔ اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں، زیادتی ہو گئی اب زمین لے لی تو زمین لے لیں۔ قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ ہیں اعمال، یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، دوسرا اس کے روزے لے جائے گا، ایک حج لے جائے گا، ایک زکوٰۃ لے جائے گا، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ رہے ہیں، ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی، جارحانہ پن کی، ٹونٹ کرنے کی، طنز کرنے کی۔ یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے۔ خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں تو۔ نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھنے، مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں، کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار، پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے۔ یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا۔ اب کیا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیاں ختم، لوگوں کو نیکیاں دے دی، بندے بچ گئے۔ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری، نہیں، ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا، جو روزے رکھ کر گیا ہوگا، اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے، بد نصیب ہے جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پھر جہنم میں ڈال۔ یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ، مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ضروری ہیں، ضرور کرنے ہیں، مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے، وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا۔ لیکن اسی کی بشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف۔ فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، لائیو بیان جا رہا ہے، خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا ہمت کر کے معافی مانگ۔ یہاں نہیں مانگو گے نا وہاں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، کوئی بات، دل بڑا کر کے معافی۔ آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں، یہاں مانگ لو، ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی۔ ہاں ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دل بڑا کر لیں، اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں۔ اور اب ایک خوبصورت فرمان کہ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں۔ اگر آپ اور میں اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی کہ رب سے ہی دوستی ہو جائے۔ آج بندے کہتے ہیں نا میری فلاں سے دوستی ہے، فلاں بڑا آدمی نہیں، اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ جس کی اللہ سے ہی دوستی ہو جائے، خالق کائنات سے دوستی ہو جائے، پھر تو سارے میٹر سالو ہو جائیں گے نا۔ مولا علی سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ۔ اب آپ غور کریں پیارے، اتنا آسان ہے اللہ سے بات کرنا، مگر سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ تو مسجد میں بیٹھ کر، اکیلے میں بھی گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے باتیں، دل کی باتیں اسے بتائیں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو کیا فرمایا؟ نماز ایک راز ہے، جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ تو نماز کی پابندی، تو یہ تین باتیں یاد کر لیجئے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر تین خوبیاں ہوتی، اور ایک جملے میں کمال کی بات کہتے ہیں، کوزے میں دریا کو بند کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور فرماتے ہیں تواضع یعنی عاجزی زمین جیسی۔ اب ذرا غور کر، ہم نے شفقت اور سخاوت کیسی کرنی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دریا ہوتا ہے،
اب آپ غور کریں کہ دریا کیا ہوتا ہے. دریا کے اندر کہیں بھی کسی دریا کے آگے بورڈ نہیں لگا ہوتا کہ جناب یہاں آبشار کا پانی تو آئے گا, بارش کا پانی آئے گا, ندی نالے کا پانی نہیں آئے گا. وہ سب کو لے کے چلتا ہے. اور اگر آپ اپنے کاروبار میں, اپنی فیملی میں, اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, ایون دین کا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, تو اپنے دل کو دریا جیسا بنائیں. لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے, ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے, ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے. مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا, لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک, اپنے ہارٹ کو, اپنے دل کو بڑا کی. کرٹیسزم ہوتا رہے گا. یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا, ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا. ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے, کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں, جو بڑے دل والے ہوتے ہیں. تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا ہونا چاہیے, سب کو لے کر چلے. ہاں, پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے. ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے؟ سورج صبح نکلتا, آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے, پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی, صرف آبادیوں کو دینی ہے. وہ تو سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا. ہماری شفقتیں, ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے. آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں, مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ اور کیجئے نا, شفقت آفتاب جیسی. ہاں, سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مجھے بتائیے نا, کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں, مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہم, یہ نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس. مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے, اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا, کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی, سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا. پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے, کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا, عاجزی زمین جیسی. ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے, کیسی بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ویری فرسٹ سن which committed on this universe, وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا تھا نا, حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بڑی ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا. اس نے کہا تھا انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں بہتر ہوں. یاد رکھیے گا شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. اس کا نام عزازیل تھا, فرشتوں کا استاد تھا, ہزاروں سال عبادت کی تھی. بٹ ایک بار اس نے تکبر کیا, اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دی. اب ذرا غور کیجئے, جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے, جو روزانہ تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا. کیا ہمارے لوگ نہیں کہتے ہوتے کہ میں بہتر ہوں, پیسے والا ہوں, یہ غریب ہے, میں طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, میں خوبصورت ہوں, اس کے چہرہ خوبصورت نہیں ہے, میں طاقتور ہوں, میرے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جناب صرف مال تکبر نہیں لاتا, حسن بھی تکبر لاتا ہے, طاقت بھی تکبر لاتی ہے, اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, علم بھی تکبر لاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظر آتے میں پڑھا لکھا, میرے پاس علم, یہ تو جاہل ہے. اور جناب عبادت بھی تکبر لاتی ہے. شیطان ہے نا, مردود ہے, ہر طبقے میں تکبر لاتا ہے. وہ عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, روزے رکھتا ہے, کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں, تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے.
آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے، ایسا نہ ہو ساری عبادت ہی برباد ہو جائے۔ حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا، آپ کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ آرام کیا، رات گزری تو سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے، باپ بیٹا اٹھے اور تہجد پڑھی تو بیٹا کہتا ہے، حکیم لقمان کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو، ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو حکیم لقمان کی حکمت والا جملہ سنیں، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک، بات سمجھنے والی ہے کہ تہجد پڑھ کر باقی لوگ تمہیں حقیر لگ رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، نہ پڑھتا تہجد۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنی ہے کہ کہیں زندگی میں دلوں میں تکبر تو نہیں آگے، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا۔ یہ حدیث تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن عمل اللہ کرے مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر، وہ جنت میں نہیں۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے ڈیسیشنز کی وجہ سے اتنے پیسے بن گئے، میں نے جناب بہت کام کیا، میں نے بڑے اچھے جناب فیصلے کیے، ٹائملی پرچیز کر لیا، میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کو، اب جناب میرے فیصلوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہ سوچ، جو دیا ہے میرے رب، میری کوئی اوقات نہیں، مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ انگوٹھے چاپ کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اسی انگوٹھے چاپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں بھی جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا، وہ پھل ہمیشہ جھکتا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگتے رہیں، جھکتے رہیے، عاجزی اختیار کی۔ اب اس کے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے کہ ہم اگر دل سے یہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر، اب ہمارا حال یہ ہے، اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ہمیں اگر فیصل آباد شہر کی کوئی بڑی شخصیت بڑی پارٹی دعوت پہ بلائے، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارا ہی ملازم کبھی کہے کہ صاحب گھر پہ بچی کی شادی ہے تو ہم کہے بیٹا پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ نہیں میرے بھائی، اس بڑے سیٹ کی دعوت میں جہاں 2000 لوگ آئے نا، میں اور آپ نہیں جائیں گے تو نوٹیفائی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس غریب کی شادی میں چلے جاؤ گے نا، ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب آیا، ہمارے گھر انہوں نے آ کر ہماری عزت۔ ارے جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں جائیں نا، ان کی دعائیں لیں۔ ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا، مسجد نماز پڑھ لی، مسجد کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نمازی بھی اس سے ہاتھ ملاتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو، سب سے ملے نا، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ملے۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں یا بعض اوقات محفلوں میں اس طرح کا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے بیچارے معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی آپ نے دیکھا ہوگا لار تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں، یار ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جا کر اس کو سینے سے لگا، یہ لاٹری ہے، کیونکہ شاید اس کو مہینوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا ہو، اس کی آنکھوں میں آپ کو آنسو ملیں گے، اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے، بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے، کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہم کسی ہوٹل میں جائیں، ہم کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے۔ رکیں، مسلمان بھائی ہیں، وہ میرے غریب ہیں تو کیا ہوا، میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ۔ ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا، اس کو باہر کھڑا کیا تو کس کی، یہ رب کی مہربانی ہے نا۔ آپ یقین کریں، آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ غریب لوگ تھے، فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا۔ امام حسن سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں، میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کمپنی دے رہا ہوں، آج تم نے مجھے بلایا، کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت۔ اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کے لیے۔ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس خاندان کے چاہنے والے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہماری ٹور کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے، یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے۔ لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں۔ کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہاں، اور تکبر اسے پسند نہیں ہے۔
आजिज़ी इख्तियार कीजिए और आप बिलीव करें, मल्टीप्लाई। अच्छा, ये अजीब फिनोमेना है कि जनाब जरा रख रखाव रखना चाहिए, जरा डिस्टेंस रखना चाहिए, वरना इज्जत कम हो जाती है। भूल है आपकी, दुनिया में जितने आजिज़ी करने वाले बड़े लोग हैं, आप देखें लोग उनकी इज्जत ही कर रहे होते हैं। और ये हदीस पाक का मजमून है, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे तरक्की अता फरमाता है, उसे उरूज अता फरमाता है। आप ये करके देखिए तो इंशाअल्लाह अगर दिल से तकब्बुर दूर हो गया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, ये 3 बातें आज याद कर जाएं। अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी सखावत दरिया जैसी, जिसकी शफकत आफताब जैसी, और जिसकी आजिज़ी ज़मीन जैसी। इसको याद करके रिपीट करते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह दिल में बातें आएंगी कि यार वाकई अगर आफताब रोशनी सबको दे रहा है तो मुझे भी हुस्न अखलाक सबको देना है। मेरी स्माइल के, मेरे अखलाक के हकदार सारे ही मुसलमान हैं, सिर्फ मेरे अपने घर वाले नहीं हैं, सिर्फ मेरे अपने दोस्त नहीं हैं। सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग महरूम हैं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, उन्हें ज्यादा प्यार दिया करो, क्योंकि उनको नहीं मिलता प्यार इस जमाने में। और उन किसी एक के दिल से दुआ निकल गई ना, आप बिलीव करें आपके तूफान टल जाएंगे, आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके काम जो बरसों से रुके होंगे ना, कोई एक दिल से दुआ निकल गई तो पता नहीं आप किधर से किधर निकल जाओ। और इसी तरह आखिरी बात, अब इसी सिनेरियो में आप अंबिया किराम को देख लें, साहबा किराम को देख लें, औलिया किराम, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें कि जब स्टार्ट ऑफ द दीन हुआ था पत्थर बरसाए लोगों ने, नोबडी एक्सेप्ट हिज मैसेज। अपने पर आए हो गए, अपने रिश्तेदार दुश्मन हो गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के। लेकिन क्या हुआ बाद में? सारी दुनिया नबी पाक के गुण गा रही है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लें, हैं जब वो इस्लाम की दावत लेकर आए सब एनिमी हो गए, दुश्मन हो गए, मगर आप अल्लाह रसूल की बात करते रहे। आज सारी दुनिया में लोग उनके चाहने वाले। हम लाहौर में बैठे हैं, हम फैसलाबाद में बैठे हैं, अजमेर में नहीं है, हिंदुस्तान वाले नहीं है, ना उनसे मिले हैं, मगर आज यहां बैठकर उनकी बात क्यों हो रही है? उन्होंने रब को राजी किया, रब ने सबको राजी कर दी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज फोकस हमारा ये होना चाहिए। देखें, हम सबको राजी नहीं कर सकते। अब इसी हदीस का अगला पार्ट समझ लीजिए, ये हमारी फैमिलीज के लिए, हम सब के लिए बड़ा जबरदस्त है। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग मखलूक को राजी करने के चक्कर में मखलूक को राजी करते करते रब को नाराज कर बैठ, और एक वक्त आता है मखलूक भी उनसे नाराज हो जाती। लुक एट द डिफरेंस। वहां रब राजी हुआ तो सब राजी हो गए, यहां रब नाराज हुआ तो बाकी भी नाराज हो गए। अब इस कैटेगरी में कौन आता है, जरा ये भी समझ लेते हैं। उस कैटेगरी को तो समझ लिया ना कि अंबिया हैं, सहाबा हैं, औलिया हैं, ये मुश्किलात में थे मगर लगे रहे, अल्लाह ने सबको राजी कर दिया। इमाम हुसैन को देखे ना, कूफा वालों ने तो साथ ही छोड़ दिया था, हैं 72 लोग थे, सामने 22,000 आ गए थे, तलवारें लेकर आ गए थे, शहीद हो गए, मगर अल्लाह को राजी किया ना। आज बताओ कितना प्यार है हमारे दिलों में उनसे, अल्लाह की कसम बहुत प्यार है। अपने बच्चों से ज्यादा इमाम हुसैन और उनके बच्चों से प्यार है। क्यों? हमारे ईमान का तकाजा। ये कैसे हुआ प्यार? ये अल्लाह ने डाला कि उन्होंने रब को राजी किया। कुरान में रब ने फरमाया ना, अल्लाह फिर उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम फरमा देता है। तो ये बात समझनी होगी कि मैंने अल्लाह को राजी करना है। बंदों को राजी करते करते रब को नाराज ना कर बैठिएगा। और आज मैं थोड़े से कुछ लोगों की मिसालें दे देता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, वरना तो हम सब इसमें अल्लाह ना करे कहीं फंस ना जाए। कि कुछ लोग फेम के चक्कर में, मशहूरी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में हराम काम करते हैं और लोग उनसे बड़े राजी हो रहे होते हैं। नाचने वाले, गाने वाले, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल। तो अब लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी लग रहा होता है जनाब मेरा उरूज है, मिलियन फॉलोवर, 1 करोड़ जानने पहचानने वाले, और जनाब दुनिया भर में नाम। मगर मुझे बताइए ना, ऐसे लोगों का एंड क्या होता है जो रब को नाराज करते करते लाइफ गुजारते हैं? है कोई आज उनकी कब्र पर जाने वाला? है कोई आज उनको याद करने वाला? है कोई आज उनके लिए फातिहा करने वाला? बल्कि ऐसे लोगों को तो मौत से पहले भी अखबारात में खबरें आती हैं कि पता नहीं बेचारे बीमार हुए तो कोई इलाज कराने वाला नहीं, जनाजे में कोई कांधा देने वाला नहीं। जिनके करोड़ों फैंस थे, कहां गए वो सारे फॉलोवर्स? मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। देखें, अगर आप मशहूर हैं तो किस उन्वान पर मशहूर हैं, ये सोचिए। करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं मगर मेरा हराम काम देख रहे हैं। मैं मर गया तो कयामत तक ऐसा ना हो मुझे मार पड़ती रहे। तो लोगों को राजी करते करते कहीं रब को नाराज ना कर ले, फिर बाद में सब नाराज हो जाते हैं। राजी उसी से रहते हैं जिससे रब राजी होता है। ये फॉर्मूला दोनों कैटेगरीज मैंने आपके सामने ओपनली रख दी है। आप अंबिया, सहाबा, अहले बैत और औलिया को देखें और इन लोगों को देखें। आज कौन है इनका नाम लें? उस वक्त तो बड़ा उरूज था, बड़ा फेम था। अब आते हैं हम अपने बारे में बात करते हैं। आप कहेंगे जनाब मैं तो कोई इस तरह का नाचने गाने वाला तो नहीं हूं, मेरे तो कोई ऐसा काम नहीं। लेकिन हम अपनी जिंदगी में ये गलतियां कर रहे हो। बीवी राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाएं,
फ्रेंड्स राजी हो जाएं। क्या करें जनाब, दोस्तों के लिए करना पड़ता है माजरत के साथ। मैं भी एक शादी की महफिल में आया हुआ हूं, अगर मैं अपना फर्ज अदा करके जाऊंगा कि आज शादी में हम क्या कुछ ऐसा नहीं करते जो रब को नाराज करने वाला हो। किस लिए? चंद दोस्तों के लिए, चंद रिश्तेदारों के लिए कि लोग क्या कहेंगे, भाई कोई बड़ा फंक्शन नहीं किया, लोग क्या कहेंगे, कोई बड़ा कमाल धूम धड़क्का नहीं किया। चंद लोग राजी रहेंगे, थोड़े दिनों तक बातें करेंगे, ये तो चले जाएंगे अपने घर पर। अल्लाह नाराज हो गया तो फिर मैं, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें खुशियां देने वाला कौन है? सब मिलकर जवाब देंगे। हमें खुशियां देने वाला अल्लाह। हमें रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? अच्छा, शादी के बाद बड़ी तमन्ना होती है कि नेक साले सेहतमंद औलाद हो। औलाद देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? जिसने देना है, हम खुशी में उसी को नाराज कर देते हैं कि चंद दोस्त राजी हो जाएं, चंद फैमिली मेंबर। ना किया करें ऐसा प्लीज। एक बात मैं बार बार कर रहा हूं आजकल, मेरा ये जुमला याद कर लीजिए, बल्कि एक सवाल करूंगा और एक नियत करवाना चाहूंगा। पहला सवाल ये है, मुझे बताइए ना, ये कैसी खुशी है कि मैं राजी, मेरे दोस्त राजी, मेरे फैमिली मेंबर राजी, और मुझे खुशी देने वाला मेरा रब नाराज। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये खुशी बनती है? क्योंकि एंड ऑफ द डे तो खुशी हमने अल्लाह से ही लेनी है ना। हैं हम बाजू का। अच्छा, फिर पता है गेम क्या की है शैतान ने हमारे साथ? वेन एवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, सिर्फ ये शादी का प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की शादी, बच्चे की सालगिरह करनी है, नया घर अल्लाह ने दिया तो घर में दोस्तों की पार्टी करनी है, कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया तो बिजनेस की ओपनिंग सेरेमनी करनी है, अल्लाह ने नया साल दिया तो नए साल की खुशी मनानी है। वेन एवर वॉट एवर वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट, जब भी खुशी का मौका आता है, सच बताओ शैतान कैसी प्लानिंग उसने की है कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी करवाता है। कहीं म्यूजिक डलवाता है, कहीं आतिशबाजी डलवाता है, कहीं मादल्ला बेपर्दगी डलवाता है, कहीं नाच गाने डलवाता है। शादियों में तो सुना है जुए और पता नहीं क्या क्या हराम काम। आप खुशी अल्लाह से लेना चाहते हो और हर खुशी में उसी को नाराज कर रहे हो। और लोग हमें कहते हैं, हमारे पास आते हैं, यार हजरत बहुत बड़ी दावतें की, बहुत बड़े खर्चे किए शादी में, और मेरे बच्चे शादी के बाद खुश नहीं हैं। बड़ा बिजनेस, हमने बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी की, लेकिन बिजनेस में बरकत नहीं है। हजरत नया घर जब से लिया है, घर में सुकून नहीं है। हजरत पता नहीं क्या हो गया है। अरे भाई, तुमने हर खुशी में तो अल्लाह को नाराज किया है। अक्लमंदी ये है कि अल्लाह अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, हम सदके बढ़ाएं, हम शुक्र बढ़ाएं। मगर ये शैतान हमसे ये गेम करवा रहा है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदों को राजी करने के लिए रब को नाराज ना करना। मैं एक छोटी सी नियत करवाना चाहता हूं, कोई एक भी मान लेगा, चले मेरा आना वसूल हो जाएगा। मेरा काम अजान देना है, मौजिन का काम अजान देना है, नमाज पढ़ने कोई आए ना आए। मैं अपनी बात आज करके जाता हूं कि मुझे ये बताइए, आज नियत करो प्लीज। आप अपनी खुशियों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, आप अपनी खुशियों को बाकी देखना चाहते हो, एक नियत करें कि मैं जब जब खुशी मनाऊंगा ना, मैं ऐसे खुशी मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, और मुझे खुशियां देने वाला मेरा रब भी राजी। हाँ, खुशियां मनाना मना नहीं इस्लाम में, वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लेक्सिबल रिलीजन। आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, दोस्तों को बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम हमारी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर ना निकले। अल्लाह को नाराज करने वाला काम ना करें। बाकी अब मनाएं खुशियां, किसने मना किया है? फिर देखें वो रब कैसे बरकतें डाल देते। कुरान में उसका वादा है, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर बाउंटीज, अपनी नेमतों को बढ़ाना चाहते हो ना, कुरान की आयत का जुज़ सुन ले। अल्लाह फरमाता है, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता। शुक्र तो इतना है कि हम हैरान हो जाते हैं कि किस किस बात का शुक्र अदा करें। सर से पांव तक नेमतों में डूबे हुए। अब आइए, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती है। ख्वाजा गरीब नवाज की जो सेइंग्स, आपके जो फरमान थे ना, अमेजिंग। वो थोड़ी पंजाबी विच कहते हैं ना कि गली मुका दी, चंद जुमलों में ही आप बड़ी कमाल की बात फरमाया करते। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मैं 2-3 फरामीन सुनाता हूँ, आप सुने, अब ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक बड़ा प्यारा फरमान है कि आप फरमाते हैं, जो बंदा, नमाज एक राज की बात है, जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है। चुनांचे हदीस पाक में आया, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने परवरदिगार से राज की बात कहे। हाँ, बदकिस्मती यह है कि लोग नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज एक्चुअली अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है। अव्वल तो मस्जिद जाते नहीं है, बाजमात नमाज, आम अकेले नमाज पढ़ने से 25 टाइम, एक रिवायत के मुताबिक 27 टाइम ज्यादा है। और मस्जिद जाएं तो फिर बैठा करें, मस्जिद है अल्लाह का घर है ना। और सुभान अल्लाह, जब वहां जाएं तो रब से बातें किया। आपको पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है। दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए वी नीड अपॉइंटमेंट, वी नीड एनी इंटरप्रेटर विद अस। हमारे दरमियान कोई बीच में बात करने वाला चाहिए, कोई ट्रांसलेटर भी बाज़ों का चाहिए होता है। मगर जिसने सारी कायनात बनाई है,
کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے. اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.